ایران کو ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنے دفاع کا پورا حق حاصل ہے، لیکن اسرائیل کے ساتھ حالیہ جنگ نہ صرف غیر ضروری تھی بلکہ ایران پر مسلط کی گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں بے گناہ انسانی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ عالمی برادری کو چاہیے کہ فوری طور پر آگے آ کر اپنا کردار ادا کرے تاکہ اس تباہ کن صورتحال کو روکا جا سکے۔ ان خیالات کا اظہار ہاؤس آف لارڈز کے رکن لارڈ قربان حسین نے دنیا نیوز سے خصوصی گفتگو کے دوران کیا۔ انہوں نے مزید کیا کہا، آئیے دیکھتے ہیں۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں برطانوی دارالحکومت لندن میں۔ میرے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں برطانوی ہاؤس آف لارڈز کے ممبر ہیں لارڈ قربان حسین۔ اس وقت اسرائیل اور ایران جو تنازع شدت اختیار کرتا جا رہا ہے، اس بارے میں لارڈ صاحب سب سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کو اسرائیل اور ایران کی اس وقت جو خطے میں خطرات لاحق ہیں، ایٹمی جنگ کا خطرہ یہاں پر موجود ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ ایران پہ جو حملہ کیا ہے، جنگ کا آغاز کیا ہے اسرائیل نے، وہ بالکل غیر قانونی، غیر اخلاقی اور جہریت ہے، وہ انویژن ہے۔ کسی بھی ملک کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یونیلیٹرلی کسی دوسرے ملک پر حملہ کر دے اور اس کی وہاں تباہی و بربادی ٹھہرے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے عراق ہوا، سیریا ہوا، لیبیا ہوا۔ تو اب یہ ایران کو، یہ دنیا کے کچھ ممالک ہیں جن کا ایجنڈا یہ لگتا ہے کہ ان ممالک کو انہوں نے تباہ کرنا ہے کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر کے، اور میں اس حملے کی بھرپور مذمت کرتا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کو اپنے ڈیفینڈ کرنے کا پورا حق ہے، جیسا کہ ہر ملک کو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کا حق حاصل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میں یہ سمجھتا ہوں کہ بین الاقوامی دنیا جو ہے ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایران پر جو الزام لگایا جا رہا تھا کہ وہ ایٹم بم بنا رہا ہے، ایون کہ ان کے جو انٹرنیشنل ادارے ہیں وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران کوئی بم وغیرہ جو ہے وہ نہیں بنا رہا تھا۔ تو یہ ثبوت ہونے کے باوجود اس پہ حملہ کرنا، اس پہ تباہی بربادی کرنا، اس وقت جو ہے وہ ایران اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، لیکن ساتھ ہی امریکہ کی طرف سے یہ جو اشارے آ رہے ہیں کہ وہ شاید اس جنگ میں شامل ہوں، شاید نہ ہوں، اور پتہ نہیں کہ کس وقت امریکہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر امریکہ اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے تو نو ڈاؤٹ یہ بہت سارے اور خطرات کو بھی جنم دے گا، جس میں تیسری عالمی جنگ کا ہونے کا بھی خطرہ شامل ہے۔ تیسری عالمی جنگ ہونے کا خطرہ وہاں پر موجود ہے لارڈ صاحب۔ لیکن ابھی جو گزشتہ روز جو ملاقات ہوئی آرمی چیف کی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ، پہلا موقع ہے کسی بھی آرمی چیف کو وہاں پر لے جایا گیا، کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں پاکستان کو ایران کے اگینسٹ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی قوت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کسی دوسرے کی لڑائی میں نہ اس سے پہلے شامل ہوا ہے، نہ وہ اب ہوں گے۔ مجھے پوری اس بات کا یقین ہے۔ اگرچہ ایرانی بھائیوں کے ساتھ پاکستانیوں کے جو جذبات ہیں وہ ملتے ہیں، وہ ان کی ساری ہمدردیاں ایران کے ساتھ ہیں، لیکن پاکستان جو ہے وہ کسی تیسرے ملک کی جنگ میں شاید اپنے آپ کو شامل نہیں کریں گے۔ اور جہاں تک امریکہ کے دورے کا تعلق ہے، دو طرفہ تعلقات ہیں۔ امریکہ اور پاکستان کے ایک درینہ تعلقات کا ایک سلسلہ ہے۔ اس سے پہلے بھی آرمی چیف جو ہے آتے رہے ہیں، جاتے رہے ہیں، صدور بھی آتے جاتے رہے ہیں، لہذا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کسی زمانے میں فیلڈ مارشل ایوب خان تھے تو تب بھی امریکہ کو وہ بڑے پسند تھے، برطانیہ کو بھی بڑے پسند تھے۔ یہ فیلڈ مارشل صاحب ہیں، ان کو بھی بڑی پذیرائی مل رہی ہے۔ تو بہرحال مجھے پوری امید ہے کہ وہ اپنے ملک کی جو بھرپور نمائندگی ہے، وہ ایک ذمہ دار آدمی ہونے کی حیثیت سے، ایک ذمہ دار نیشن کے نمائندہ ہونے کی حیثیت سے وہ پوری طریقے سے نبھائیں گے۔ لارڈ صاحب، آپ کی یہاں پہ جو پالیسی ساز ادارے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں رہتی ہیں، آپ ہاؤس آف لارڈز میں آپ بڑا اہم کردار بھی ادا کرتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بھئی جو برطانیہ ہے، جو اس وقت مختلف ان کے جو یہاں پر پروگرامز ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی شرکت کرتے ہیں، تو برطانیہ کہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں؟ دیکھیے جی، امریکہ کے ساتھ برطانیہ ہمیشہ رہا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جتنی بھی یہ ہماری زمانے میں جتنی جنگیں ہوئی ہیں جن کا میں نے پہلے تذکرہ کیا ہے، اس میں امریکہ کے پیچھے پیچھے برطانیہ بھی چلتا رہا ہے۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ ہمارے جہاں ہم کہتے ہیں کہ ہماری آزاد خارجہ پالیسی ہے، وہاں تاریخ نے یہ ثابت کیا ہے کہ ہم نے ہمیشہ امریکہ کے کہنے پہ ہی عمل کیا ہے، اور خطرہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ برطانیہ جیسے ملک کو بھی اس جنگ میں امریکہ کے کہنے پہ دھکیل دیا جائے۔ اگرچہ سو فار تو ہماری حکومت کا یہ موقف ہے کہ ہم اس